جو فورٹ ہے جس کو ہم کافر کوٹ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، جو بھی نام آپ دیتے ہیں، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا۔ اس طرح کا آرکیٹیکچر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس میں آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک سیمیٹری بڑی پیاری ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی 1000 سال 1200 سال لوگ اتنے سیمیٹری کو سمجھتے تھے، اتنے بیل بوٹوں کو سمجھتے تھے۔ اچھا، پھر جب آپ اندر چلے جاتے ہیں ہر بلڈنگ میں تو آپ کو ایک ڈوم ملے گا، وہ بڑا پیارا۔ پھر اس میں لائٹننگ کا جو میں نے نظام دیکھا کہ بھئی انہوں نے جو لائٹننگ کا انتظام کیا وہ بھی بڑا بہترین ہے۔ لیکن ادھر میں نے پھر دیکھا کہ سیمنٹ فیکٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اب مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے آثار قدیمہ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اب کوئی نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ بھئی کیوں اس کو یہ جو ہے سائٹ ان کو دیا گیا ہے۔ اس سائٹ کو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آثار قدیمہ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں گومل یونیورسٹی کے تعاون سے ادھر کوئی سینٹر بنائے، آرکیالوجی کا سینٹر بنائے، سیولائزیشن اسٹڈی کا سینٹر بنائے۔ وی ول بی فلی سپورٹنگ دیم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سیولائزیشن رہی ہے وہ بہت آگے تھی، بہت آگے تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور اب اس سیولائزیشن کو اگر ہم پروٹیکٹ نہ کریں تو یہ ہماری زیادتی ہوگی۔ پہلی جو بات ہے وہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا۔ اتنے خوبصورت کنڈرات، دیکھیں سوات میں کنڈرات ہے، بدھ مت کے کنڈرات ہے، ہندو کے کنڈرات ہے، لیکن اس کے جو آرکیٹیکچر کو میں نے دیکھا تو اس طرح کا آرکیٹیکچر آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس کے جو والز ہے آؤٹ سائڈ، ہر یہ جو دیواروں پر کشیدہ کاری کی گئی ہے، پتھروں میں کرونگ ہوئی ہے، یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ پہاڑ کے ٹاپ کا اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو لگتا ہے کہ پورا قلعہ تھا۔ قلعے میں پروبیبلی یہ جین کے ٹیمپلز تھے یا ہندو ٹیمپلز تھے۔ اور آرکیٹیکچرلی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ بعد میں اس کو پڑھتا رہا تو اس میں نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، لیکن کسی نے اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھو گے، اس کے آرکیٹیکچر کو آپ کمپیئر کرو گے تو کمپیریزن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بنے کب ہے۔ اب تاریخ دیکھیں کہ یہ جو فورٹ ہے جس کو ہم کافر کوٹ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، جو بھی نام آپ دیتے ہیں، فورٹ شاید بہت پرانا ہے، لیکن یہ جو مندر ہے، مندر کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے حساب سے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو یہاں پر سیولائزیشن تھی، یہ ہمیں کنیکشن بھی دے دیتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں کہ بعد میں جب اس کو پڑھتا رہا، یہ جو آرکیٹیکچرل ٹچ ہے اس کو دیکھتا رہا، کمپیئر کرتا رہا، تو انٹرسٹنگلی میں نے اس کو پایا کہ یہ راجستھان یا جو گجرات کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو سولنگی کہتے ہیں، سولنگی آرکیٹیکچر کہتے ہیں، یا اس کو مارو گرجارا آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ مارو گرجارا آرکیٹیکچر اور اس میں مطلب جو میں نے سملیرٹی دیکھی، کیونکہ اس آرکیٹیکچر مارو گرجارا آرکیٹیکچر میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بلڈنگ ہے اس کے باہر بہت ساری کشیدہ کاری ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چیزیں جو ہے ابری ہوتی ہے۔ یہ اس میں بھی اگر آپ جائیں اس کے نقشے کو دیکھیں تو اس میں ساری چیزیں بڑی ابری ہوئی ہے۔ اب اگر اس کو ہم دیکھیں تو اگر اس کو پھر ہم کنیکٹ کرنا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرکیٹیکچرلی دس ایریا واز کنیکٹڈ ٹو راجستھان۔ اب اگر یہ راجستھان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، پھر یہ جو آرکیٹیکچر کی میں بات کرتا ہوں یہ جاتا ہے 5ویں صدی سے لے کر کوئی 11ویں صدی تک۔ تو میں
اپنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن پھر بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اتنی اچھی جگہ کو دیکھا تو دل میرا ہوا کہ یار تھوڑا سا پتہ بھی چلے. اگر اس کو ہم میرے حساب سے دیکھا جائے تو میں تو یہ کہوں گا کہ پروبیبلی یہ جس نے بھی بنایا ہے، بٹ دس از اراؤنڈ دا ٹائم آف مہر بوج. کیونکہ مہر بوج جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ 5ویں صدی کے بعد جس نے سب سے زیادہ ٹیمپلز بنائے ہیں یا جس کا زیادہ آرکیٹیکچر میں کنٹرول ہے، یا اس کی حکومت بھی بڑی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی جو آرمی تھی کوئی 8 لاکھ اس وقت. اب آپ خود سوچیں 8 لاکھ ایک بندی کی آرمی ہوگی تو اس کا طاقت کتنا ہوگا. تو اینی وے اس کو میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. لیکن ادھر میں نے پھر دیکھا کہ سیمنٹ فیکٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے. اب مجھے افسوس ہے کہ اتنے بڑے آثار قدیمہ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں اب کوئی نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ بھئی کیوں اس کو یہ جو ہے سائٹ ان کو دیا گیا ہے. اس سائٹ کو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آثار قدیمہ کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں گومل یونیورسٹی کے تعاون سے ادھر کوئی سینٹر بنائے، آرکیالوجی کا سینٹر بنائے، سیولائزیشن اسٹڈی کا سینٹر بنائے، وی ول بی فلی سپورٹنگ دیم. لیکن ایسی سائٹس کو ایسے بے یار و مددگار فیکٹری کے لیے چھوڑ دینا، یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. کیونکہ یہ فیکٹری بنے گی، فیکٹری کے ساتھ پھر وائبریشن ہوں گے، مشینیں ہیں نا، وہ مشینیں جب کام کرے گی تو اس کے ساتھ یہ بلڈنگ سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے. اور جن کو ہمیں بنانا چاہیے، جن کو سیٹ کرنا چاہیے، جن کا خیال رکھنا چاہیے، بعد میں ہم پچھتائیں گے لیکن پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سیولائزیشن رہی ہے وہ بہت آگی تھی، بہت آگی تھی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور اب اس سیولائزیشن کو اگر ہم پروٹیکٹ نہ کریں تو یہ ہماری زیادتی ہوگی.